بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، سلسلہ وار درس قرآن کریم کی محفل میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ آن لائن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو بہت سے لوگ پسند کر رہے ہیں، اور ان کے اس پسند کرنے کی وجہ سے ہمیں مزید ہمت و حوصلہ مل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے اور قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف جاری ہے، اور اس سورۃ الاعراف کی 8ویں پارے میں جو آیتیں گزشتہ پڑھی گئی تھیں ان سے سلسلے کو مربوط رکھتے ہوئے آج کے درس کے لیے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ گزشتہ آیت نمبر 63 تک تلاوت ہوئی تھی۔ آج میں نے اس آیت کو پھر ایک بار پڑھا ہے، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ دراصل یہ آیات حضرت نوح علیہ السلام کی حالات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا بھی ذکر کیا اس پورے رکوع میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمان قوم کو کس طرح کا عذاب دیا اس کا بھی ذکر فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم اس بات پر حیران ہو، تعجب میں ہو کہ تمہارے پاس ذکر لیے ہوئے یعنی نصیحت لیے ہوئے تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی آیا، ایک رجل آیا جو تم میں سے ہی ہے، جو تم کو اس کے عذاب سے ڈراتا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا دن یاد دلاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اس سے ملاقات کریں گے، اس کے سامنے سب کچھ اعمال خیر اور بد کا سوال جواب ہوگا، اسے ڈراتا ہے۔ وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ وہ تم کو ڈرائے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس نبی کو بھیجنے پر تم حیران ہو، تمہیں تمہارے درمیان آنے والے اس نبی کو آدمی کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہو تم لوگ، اس لیے جب تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہو اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی
تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کا شکار کرے گا۔ چنانچہ آج جو تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی دوسری آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرمایا فَكَذَّبُوا، تو ان لوگوں نے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں بچا لیا، کشتی میں سوار کرا کے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ ایسی قوم تھے جو اندھی تھی۔ یعنی اندھی قوم کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھیں ان کی بیکار تھیں، بلکہ ان کے دل ہدایت کو، توحید کو، وحدانیت کو ماننے سے اندھے تھے۔ مکرم حاضرین، مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں پر اس سورہ اعراف میں ایک چھوٹے سے رکوع میں ساری تفصیل بیان کر دی، لیکن دیگر اور مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور سے ہود نامی ایک سورہ میں جو 12ویں پارے میں ہم کو ملتا ہے، 11ویں پارے کے آخری حصے سے وہ شروع ہوتا ہے اور 12ویں پارے میں وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اس میں باقاعدہ ایک نہیں بلکہ 2 طویل رکوعوں پر مشتمل حصے میں حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کی قوم نے وہی بشر کا نعرہ لگایا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اور پھر اس کے بعد میں ایک وقت وہ بھی آیا جب لوگوں کو وہ سمجھاتے جب ایک منزل پر پہنچ گئے کہ اب ان کا سمجھانا ان کے لیے کارآمد نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ارشاد ہوا کہ اے نوح، آپ کی قوم میں سے اب کوئی اور مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کو ایمان لانا تھا وہ لا لیے، اور ان کاموں سے آپ مایوس مت ہوئیے، اور اب آپ کیا کیجئے، ایک کشتی بنائیے ہماری نظروں کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ آپ کسی سے بات مت کیجئے جو ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بات چیت مت کیجئے، وہ اب ڈوبنے والے ہیں، وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو اس دوران بھی ان کے مخالفین ان پر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن مذاق اڑانے والے ہلاک ہوتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آج کے دور میں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی کو نیکی سکھاتے ہیں، اور کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو اس مذاق اڑانے والے کی طرف توجہ ہرگز نہ دیں، بلکہ جس کو آپ راضی کرنے کے لیے نیک راستے پر چل رہے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، نیکی کو پھیلانے کی فکر کر رہے ہیں، اس رب کی طرف اپنی توجہ رکھیے۔ بہرحال ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ ہاں عنقریب تم جان جاؤ گے کہ کن پر عذاب رسوائی کا آئے گا، اور پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن پر ہمیشہ کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی دی گئی تھی کہ آپ کے گھر میں جو تنور ہے اس میں سے پانی نکلے گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی جو بیوی، گزشتہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ آپ کی زوجہ خود غیروں سے ملی ہوئی تھی، اور آپ کے گھر سے جب انڈیکیشن مل گیا تو آپ سب لوگوں کو سوار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جنس کے جوڑے آپ اس میں سوار کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے سوال کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کو بھی سوار کروا لیا۔
اور پھر کشتی چلنے لگی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور چلتی رہی کشتی، چلتی رہی۔ اس بارے میں تفصیلات بہت سی ہیں، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ 40 دن 40 راتوں تک آسمان سے پانی موسلا دھار بارش ہوتی رہی، اور بارش کی کثرت کی وجہ سے زمین سے بھی پانی ابل ابل کے نکلنے لگا۔ تو اس طرح اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ساری چیزیں ڈوب گئیں، صرف وہ کشتی سلامت رہی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور جس میں انہوں نے اپنے اپنے ایمان والے لوگوں کو شامل کر لیا تھا، اور اللہ کے حکم سے ہر جنس کے جوڑے رکھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب کہ وہ رکی، لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ یہ بھی ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر وہ جا رہے تھے تو ان کا بیٹا انہیں نظر آیا، کنعان اس کا نام تھا۔ اس بیٹے کو دیکھ کر باپ کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی محبت غالب آ گئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی فکر کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیا، تو اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس کو آپ فراموش کر دیجئے، کیونکہ انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا عمل خراب تھا، بلکہ اس کا عقیدہ بھی خراب تھا، وہ کھلا کافر تھا۔ انہو عمل غیر الصالح، یہاں تو عمل غیر الصالح کہا گیا، لیکن مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ صرف بے عملی نہیں، بد عملی نہیں تھا، بلکہ بد عقیدہ بھی تھا، اور کفر سے اس کا بہت گہرا تعلق تھا۔ تو اللہ نے وارننگ دے دی کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کرو، بے شک انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن والد کے راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے اس کو بھی غرق کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب کشتی جا کر کنارے ایک مقام پر رکتی ہے، جودی نامی پہاڑ سے ٹکرا کر رک جاتی ہے، اور اس میں سے پھر حضرت نوح کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کشتی سے باہر آئیے۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 2 رکوعوں پر مشتمل حصے میں بیان فرمائی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کے بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایک آیت میں سب کچھ آ گیا، فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا، کس کو؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو لوگ اس کے ساتھ تھے، یعنی اس حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے ڈبو دیا، ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ آیت شریفہ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلات کو مکمل کرنے والی ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، کہ بے شک وہ لوگ دل سے اندھے تھے کہ ہدایت کی بات کو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس پورے رکوع میں جو کیا گیا مختصراً، اور ایک مقام پر باقاعدہ سورہ نوح اور جو 29ویں بارے میں ملے گا وہاں پہ تفصیل بیان کی گئی، ان کے علاوہ بھی اور بھی مقامات پر بیان کی گئی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات، اور یہ بات ہم گزشتہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ کشتی کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی دی ہے۔ چنانچہ ایک ارشاد حضور کا اہل بیت کے بارے میں ملتا ہے کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح کی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت ضروری ہے، سرکار کے صحابہ کا ادب اور تعظیم جیسے ضروری ہے ویسے اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے، اور یہ بھی جیسے ضروری ہے ویسے صحابہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کسی ایک طرف ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بات کر کے صحابہ سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو صحابہ کی محبت اور عظمت کی بات کر کے اہل بیت سے دور ہوتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگوں کی عنایتوں سے، ان کی صحبتوں سے نوازا ہے کہ یہ ہمارے ذہن و فکر میں عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت والجماعت پوری طرح مضبوطی کے ساتھ ہمارے دل میں
جمع ہوا ہے، اللہ اس کو قائم دائم رکھے۔ آج کی گفتگو کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوال پر مشتمل تھی، ہم سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کریں گے کہ یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا تاکہ ہم موجودہ دور میں جو حالات دیکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے حق کا ساتھ دیں، ناحق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہم اچھوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اچھوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں فَأَنْجَيْنَاهُ، یہاں فرمایا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان لوگوں کو تو ہلاک کیا گیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت ملی ہم نے ان کو اور ان کے نبی کو بچا لیا۔ نبی کے ساتھ جو تھے والذین معہ، یہ معیت، یہ سنگت، یہ اٹیچمنٹ نبیوں کے ساتھ جن کا رہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دیا، غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور جو دوسرے مخالفین تھے، نبی کے ساتھ رہنے والوں کے مخالف تھے، ان کو غرق کر دیا گیا۔ تو آج نبی والے، نبی کے جانشینوں والے، نبی کے اہل بیت و صحابہ سے محبت کرنے والے، نبی کے جانشین اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، بلا شبہ ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق سے الگ کر لیتے ہیں، وہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یہی کہا جائے گا کہ حق ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ حق کو دیکھنے سے نابینا بنا دیے گئے ہیں، نابینا قرار دے دیے گئے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64 تک گفتگو ہوئی، اس میں 15 گروپ کے اندر پورا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر ہوا 16ویں رکوع میں، وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کی تفصیلات کو لیے ہوئے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ درس قرآن کے حوالے سے گفتگو اتنی ہی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی حدیث پاک اور آج کی مزید تفصیلات کے لیے۔ تو دیکھیے، جہاں تک حدیث پاک کی بات ہے تو ابھی ہم 2 دن قبل ہی واقعہ معراج کو تفصیل سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام فرمایا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت پر۔ تو اس انعام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے، اس کے نبی پاک کے احکام کی عمل آوری میں لگا دیں۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، لیکن جس چیز کی ہم کو فکر کی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں خاص طور سے، وہ ہے معراج کا عظیم الشان تحفہ نماز۔ نماز کے بارے میں جس قدر اہمیت دی گئی ہے قرآن و حدیث میں اور دینی کتب میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس کے متعلق اہمیت پر دھیان دینے کے بجائے بے توجہی ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کو میں ایک حدیث پاک پر مکمل کرنا چاہوں گا جو سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اور جسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہا عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء۔ فرمایا کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضوء ہے۔ یہ حدیث پاک بہت آسان الفاظ میں چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہے، لیکن بڑی اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت ہے اور سوچنے کی دعوت بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ
اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت میں مقام عطا فرما اور دوزخ سے بچائے رکھ، لیکن جو چابی جنت کی بتائی گئی ہے اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا کہ ہم کو توجہ دینی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو یہ جنت کی کنجی ہوگی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اگر جنت میں داخلہ کسی کا ہوگا تو وہ نماز کی بنیاد پر ہی ہوگا، یعنی نماز کے بغیر جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر نماز تک پہنچنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو اس طرح ایک ہی حدیث پاک میں دو چیزوں کو کنجی قرار دیا گیا، چابی قرار دیا گیا۔ وضو کو نماز کی چابی قرار دیا گیا اور نماز کو جنت کی چابی قرار دیا گیا۔ اب اس سے آپ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ جمعے کو جمعہ نماز پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ پر بڑا احسان کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے متعلق بے شمار ارشادات ہیں، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ ہم یقیناً بہت اچھے کام کرنے کے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر نماز کی طرف سے ہماری توجہ کم ہے تو ہمیں اس بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ نماز کی طرف راغب ہونا ہے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہماری اولاد کو نماز پڑھانا ہے، ہماری بال بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نماز نہ ہو تو پھر دوسری ساری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، دوسری چیزوں کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا نماز کی طرف ہم سب کو راغب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ معراج کا واقعہ جو ہم نے 2 دن قبل سنا، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے فضائل و برکات میں ہم نے نماز کی اہمیت پر خوب سماعت کیا، تو اللہ ہم سب کو پابند نماز کا بنا دے، با جماعت نماز ادا کرنے والا بنا دے، اور بے نمازی ہونے پر جس طرح کی وعیدیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں ان وعیدوں سے ہمیں بچا لے، ہم کو نماز کا پابند بنا دے، اور نماز کو پورے اس کے آداب کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق سرفراز فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ آج کی گفتگو یہیں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو ہم سے کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی اسے معاف فرما دے، اور ہمارے جن بھائیوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ان کے اپنے اپنے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مسائل حل فرما، بیماروں کو صحت دے، کمزوروں کو طاقت دے، ناتوانوں کو توانائی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض میں جو لوگ شکار ہیں قرض کا ان کو قرض سے آزاد فرما دے، اور جو گھروں میں اپنی انبیائی بیٹیوں کی شادیوں کے متعلق فکر مند ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، والدین کے جو نافرمان ہو گئے ان کو فرما بردار بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب وقت آخر ہو تو زبانوں پر کلمہ ہو اور آنکھوں میں نبی کا جلوہ ہو، سرکار کے جلوے کو دیکھتے ہوئے من کی آنکھیں بند کر لیں، اور قبر میں، حشر میں، ہر جگہ حضور کی نسبت اور حضور کی برکت کے طفیل ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ آمین یا مجیب السائلین، یا امان الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبیٰ و بوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی جعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔